حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور نجف اشرف میں ان کی دستبوسی بھی کی ہے۔ حالانکہ میں ان کے درس میں نہیں جاتا تھا، چونکہ وہ درس بڑوں کے لیے کہتے تھے، میں اس وقت الف ب کا طالب علم تھا، لیکن میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور کم سے کم میں وضو کرنا میں نے ان سے سیکھا ہے۔ وضو کرنا میں نے ان سے سیکھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وضو کے طریقے پر، تو میں نے جو طریقہ بتایا وہ اس پہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ پھر وہ لے آئے اٹھا کے توضیح المسائل آغائے خوئی کی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ یہ کتاب لے کے آئیں، میں نے آغائے خوئی سے خود سیکھا ہے وضو کرنا۔ یہ وہی بات ہوئی کہ آپ ہمیں کتاب دکھا رہے ہیں، ہم خود کتاب بن چکے ہیں، ناسخ والا مسئلہ۔ بہرحال آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا شرف معلوم ہے آپ کو؟ اس وقت اس کرۂ زمین پر کوئی ایک بھی عالم دین شیعی، چاہے وہ اخباری ہو یا اصولی، ایسا نہیں ہے جس نے آغائے خوئی کے سفرۂ علمی سے استفادہ نہ کیا ہو، ان کے خوان علمی سے کی ریزہ خاری نہ کی ہو۔ آسمان علم تھے، آسمان علم۔ حقیقتاً ان جیسے افراد کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، وہ جو مشہور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، یہ جو شعر مشہور، ان جیسے افراد کے لیے علوم قرآن، علوم حدیث، علوم ادب، علوم حکمت و فلسفہ، تمام علوم میں متضلع کے معنی یہ ہے کہ ہر علم اس مہارت کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ اس میں استادانہ دستگاہ حاصل تھی، ہر علم میں، اور بنیادی طور پر ان کی شہرت اصولی کی حیثیت سے تھی۔ امام الاصولیین، علم اصول کو انہوں نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا۔ ایک فتویٰ انہوں نے ایسا دیا جو تمام اصولیوں کے خلاف تھا، یا اکثر اصولیوں کی رائے کے خلاف تھا۔ اب ظاہر ہے آغائے خوئی جیسا شخص کوئی ایک فتویٰ دے دے تو وہ فتویٰ ایک گلی کوچے تک تو رہتا نہیں ہے، وہ نجف سے قم تک آواز گئی، مشہد گئی، تمام حوزات علمیہ میں گئی، لوگوں میں بے چینی کہ یہ کہاں سے فتویٰ دے دیا اور کیوں دے دیا۔ ایک صاحب قم سے جو بہت بڑے مشہور عالم تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں، مجتہد تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے، بہت شہرت ہے ان کی، میں کسی مصلحت سے نام نہیں لے رہا ہوں، ان کو بھی میں نے درک کیا اور ان کے درس میں بھی شریک ہوا ہوں۔ وہ قم سے خاص طور سے نجف آئے، آغائے خوئی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا؟ آپ سنیں گے جواب آغائے خوئی کا، چونکہ ظاہر سینئر اور جونیئر کا فرق تھا، آغائے خوئی ان سے بہت سینئر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحبزادے، ساری اصولی بحثیں اپنی جگہ، یہ ایک روایت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح السند مل گئی، ایک روایت امام صادق کی، یہ صحیح السند ہے، اس پہ مجھے اطمینان حاصل ہو گیا، تو امام صادق کی بات ہم مانیں گے یا ہم اپنا فتویٰ دیں گے؟ رویہ سمجھیں آپ، جب اطمینان ہو جائے کہ یہ بات معصوم نے کہی ہے، اس کے بعد کسی اصولی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرے، ہے نہیں یہ رویہ، یہ تہذیب، یہ سلیقہ، یہ روش، یہ اساس ہے ہی نہیں، وجود نہیں رکھتی، وجود نہیں رکھتی یہ روش کہ معصوم کے قول کے مقابل میں کوئی بات کوئی مجتہد کہے۔ وہ دور گزر گیا، وہ دوسرا اجتہاد تھا جو مذموم ہے، جس کی معصومین نے مذمت کی ہے۔ وہ کون سا اجتہاد تھا؟ وہ اجتہاد تھا جن میں کہا جاتا تھا کہ بس آپ نبی ہیں نا، بس ٹھیک ہے، قرآن آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، بس کافی ہے، اب قرآن سے ہم ثابت کر لیں گے احکام۔ نعوذ باللہ، یعنی نبی کے مقابلے میں اجتہاد، امام کے مقابلے میں اجتہاد،
قرآن کے مقابلے میں اجتہاد، یہ تھا اجتہاد ملعون اور مذموم۔ اللہ ایک بات فرما رہا ہے، اللہ کا رسول ایک بات کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے جسے امام معین کر دیا وہ ایک بات فرما رہا ہے، اس کے مقابل میں ہم کہیں کہ ہم بھی کوئی رائے رکھتے ہیں، واضح ہے؟ وہ اجتہاد تھا مذموم، اس کی مذمت کی گئی۔ اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش۔ ایک جملے میں بہت سی خلشیں دور ہو جائیں گی۔ کوشش، اجتہاد یعنی کوشش، و معمولی کوشش نہیں۔ اجتہاد یعنی استفراغ الوسع، انسان اپنی پورے دامن وجود، اپنے حصہ وجود میں جتنی صلاحیتیں ہیں تمام صلاحیتیں وہ صرف کر دے کسی کام میں، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ دل، دماغ، زندگی صرف کر دیا آپ نے کسی چیز میں، یہ ہے اجتہاد۔ یہ جناب فراست رضوی صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو نقادان ادب جو ہیں وہ بڑا یہ لفظ بڑا جو ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ اس وقت اردو زبان کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ اچھا یہ بتائیں گے آپ کو کہ بعض شعراء کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مجتہد فن، کیوں لکھا جاتا ہے؟ علامہ سید انور حسین آرزو لکھنوی، مجتہد فن، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی شب و روز صرف کر دیا، کھپا دی اپنی زندگی علم عروض و علم شاعری میں، ٹھیک ہے؟ اور اس علم کو ایک نئی بلندی تک لے گئے، تو وہ اس مجتہد کہلائے۔ فقہ میں اور شریعت میں بھی مجتہد وہ کہلاتا ہے جو کوشش کرے پورا اپنا وجود صرف کر دے، کس میں؟ علم شریعت حاصل کرنے میں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں بس، ایک ہی لفظ مذموم بھی ہو جاتا ہے اور ممدوح بھی، ایک ہی لفظ مذموم بھی ہوتا ہے یعنی اسے نفرت کی جا سکتی ہے، اور ممدوح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ اور رسول اور امام کے خلاف رائے قائم کرنے میں، رائے بنانے میں کوئی پوری زندگی صرف کر دے، ملعون ہے، مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی اور تمام صلاحیتیں اللہ اور رسول کے حکم کو دریافت کرنے اور کشف کرنے میں صرف کر دے، یہ ہر طرح سے ممدوح ہے، اس کی ہر طرح سے قدر کی جائے گی۔ چنانچہ ایک کتاب آیت اللہ علامہ سید شرف الدین عاملی نے لکھی تھی، بہت مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا عنوان ہے النص والاجتہاد، النص والاجتہاد۔ اس میں پوری انہوں نے کتاب اس موضوع پر لکھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نص موجود ہے، نص شرعی، نص قرآنی، نص نبوی موجود ہے، اور اس کے مقابل میں اپنی رائے قائم کی، وہ اجتہاد ظاہر قابل مذمت ہے، لیکن وہ اجتہاد، وہ کوشش، وہ سعی، وہ ریاضت، وہ ریاض کہ جو صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمیں اللہ کا حکم دریافت کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کا حکم دریافت کرنا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے حقیقت میں ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے۔ یہ دونوں لفظیں استعمال کر رہا ہوں، دونوں کی نزاکتیں ہیں، حکم تکلیف شرعی اور وظیفہ شرعی۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش آپ چاہیں اسے اجتہاد کہیں، اگر لفظ سے نفرت ہے ہمیں بھی کوئی ضد نہیں، آپ نہ کہیں، آپ اسے فقاہت کہہ لیں، آپ اسے کوئی نام دے لیں، وہی جو کہیں ممبر پہ میں نے کہا تھا لفظوں کو بت نہ بنائیں، لفظوں کو بت نہ بنائیں، دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری کوشش، اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، علمی ریاضتیں کر رہا ہے اس خاطر کہ اللہ کا حکم کشف کرے، رسول کا حکم دریافت کرے، معصوم کا حکم دریافت کرے، یہ کوشش کیا مذموم ہے؟ اس کوشش کی مذمت کی جانی چاہیے؟ نہیں، ممدوح ہے، اور یہی غرض زندگی ہے،
یہی غرض ہے زندگی ہے۔ اب اگر اس بات پر، تو میں نے عرض کیا کہ اجتہاد کے معنی اب جو ہمارے ہاں مکتب تشیع میں اجتہاد کے معنی وہ یہی ہیں کہ اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اماموں کا حکم، شریعت، اس کو دریافت کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں اس کا نام ہے اجتہاد۔ کوشش تو رہے گی، کوشش سے تو باز نہیں آ سکتے، یہ دروازہ تو نہیں بند کر سکتے۔ آپ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، بدل دیجئے، کوئی دوسرا لفظ لے آئیے، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ یہ تو زبان کی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم لوگ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں کاہے کا جھگڑا ہے بھائی؟ نام رکھنے میں کس بات کا اختلاف ہے؟ آپ اس کا نام فقاہت رکھ لیجئے، ہم اس کا نام اجتہاد رکھتے ہیں، چیز ایک ہے۔ اگر چیز ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے بدل جائے تب مذمت کی بات ہے۔ تو واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت تمام علماء اسلام و خصوصیت سے علماء تشیع کے ہاں جو اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی تعریف وہ یہی کرتے ہیں، استفراغ الوسع، اپنی وسعت میں، اپنے سعی وجودی میں، اپنی ذہنی و قلبی و علمی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دینا، کس لیے؟ حکم خدا کو کشف کرنے کے لیے۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں وہ معلوم ہو جائے، یہ ہے اجتہاد۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہے، اور صبح شام دن رات اس بات کی مجتہد اجتہاد باطل ہے، اور اجتہاد غلط ہے، اور اجتہاد ملعون ہے، اور اجتہاد کی مذمت کی ہے۔ کس نے مذمت کی ہے؟ خلاف عقل بات ہے، خلاف دین ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف شریعت ہے۔ کس نے مذمت کی ہے اس اجتہاد کی؟ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، جیم ہے دال، جیم ہے دال۔ اب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک روٹ ورڈ سے پورا شجرہ تیار ہو جاتا ہے، سر بفلک ایک شجرہ تیار ہو جاتا ہے لفظوں کا۔ اسی ایک روٹ ورڈ سے 3 لفظیں نکلی ہیں، جہاد، مجاہدہ اور اجتہاد۔ جہاد، مجاہدہ اور اجتہاد، روٹ ورڈ تینوں کا ایک ہے، جیم ہے دال۔ اجتہاد یہ ہے کہ انسان کسی بھی شے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دے، یہ ہے اجتہاد۔ مجاہدہ یہ ہے، اور اس کا دروازہ عام ہے، کسی علم میں آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس علم کے مجتہد کہلائیں گے، جیسے علم عروض، فن شاعری یا سائنس، فلسفہ، حکمت، کسی بھی علم میں۔ اب اصطلاح ہے مخصوص ہو گئی علماء دین کے لیے، دیٹس آل۔ تو ایک ہے اجتہاد، میں نے عرض کیا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ مخصوص ہو گیا ہے فرہنگ اسلامی میں، ہماری ثقافت میں، اسلامی ثقافت میں مجاہدہ مجاہدہ نفس کے ساتھ مخصوص ہو گیا، یعنی اللہ کے احکام اور بتائے ہوئے اللہ کے آداب اور تہذیب قرآنی اور تہذیب معصوم کی روشنی میں اپنے نفس کو کوشش کر کے، ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے نفس کو ایسا بنانا کہ خدا اس نفس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ کی مہربانیاں ہوں، اللہ کا لطف و کرم ہو، مغفرت نصیب ہو۔ اسے کہتے ہیں مجاہدہ، اجتہاد، مجاہدہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد کے بھی ایک ہی معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پڑو دشمنوں پر، بھائی یہ معنی نہیں ہے۔ جہاد کے معنی بھی سمجھ لیں، اس وقت میں جس کانٹیکس میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے نفس کو اللہ کے لائق بنانا ہے مجاہدہ، اور اپنے پورے معاشرے کو اللہ کے لائق بنانا ہے جہاد۔ دیٹس آل۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں جو ہے آپ شمشیر زنی بھی کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں خون ریزی بھی کریں۔ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اللہ کا پسندیدہ ایک فرد بنانا مجاہدہ ہے، پورے معاشرے کے لیے کوشش کرنا کہ یہ معاشرہ اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہو جائے، یہ جہاد ہے۔ اور یہ
علوم اور یہ آداب کشف کرنا کہ وہ کون سے اصول ہیں، کون سے احکام ہیں، کون سے قاعدے ہیں، کون سے ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کو اور اپنے معاشرے کو اللہ کا پسندیدہ معاشرہ اور پسندیدہ نفس بنا سکتے ہیں، وہ اجتہاد ہے۔ اصطلاحی جھگڑوں سے اگر آزاد ہو جائیں، یعنی لفظوں کو بت نہ بنائیں، تو جوہری کوئی اختلاف رہ نہیں جاتا، جوہری اور اساسی اختلاف رہ نہیں جاتا۔ جو اختلافات ہیں وہ میرے پیش نظر ہے، میں ابھی اشارہ کروں گا۔ اب آج ایک ہی تقریر میں تو سب کچھ میرا خیال ہے کہ سمٹ نہیں سکتا، لیکن اساسی موٹی موٹی باتیں اتنی ابھی تک تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ اجتہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں اجتہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حکم خدا کو دریافت کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنا، اور ایک مجتہد کا رویہ کیا ہے حدیث کے ساتھ، وہ میں نے آغائے خوئی کی مثال دے دی۔ اور وہ تنہا نہیں ہے، تمام علم اصول اپنی جگہ، تمام حکمت، منطق، فلسفہ اپنی جگہ۔ وہ کہتے ہیں میاں وہ سب اپنی جگہ، امام صاحب قال رسول اللہ، قال الصادق، قال الباقر، ایک ہمارے سامنے اگر ثابت ہو جائے کہ معصوم نے کہا ہے تو پھر اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔